السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں علاقائی جمعیت اہل حدیث لوہتا اور اس کے ذمہ داروں کو، جنہوں نے سیرت النبی کے موضوع پر بڑا بہترین آج کا یہ پروگرام مرتب کیا اور باقاعدہ عنوانات پہلے سے متعین کر دیے کہ کون سے خطیب کو کون سے موضوع پر بولنا ہے، تاکہ باتیں آپس میں ٹکرائیں نہ۔ اور اب تک آپ نے کئی تقریریں سنی، شیخ جنید مکی صاحب نے، شیخ غفران رحمانی صاحب نے، شیخ رضا اللہ سلفی کانپوری صاحب نے، اور ابھی شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہم اللہ، ان تمام علماء نے سیرت کے الگ الگ موضوعات پر، الگ الگ پہلوؤں پر اپنے اپنے انداز بیان میں بڑی اچھی گفتگو کی۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس وقت پوری دنیا جن پرابلمز اور جن مسائل سے دوچار ہے، ان کا سولیوشن اور ان کا حل اگر کہیں ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے
کیونکہ دنیا میں کوئی اور انسان ایسا نہیں گزرا ہے جس کی زندگی کی ہر ادا، جس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ملنا راتوں کو رونا سب کچھ نمونہ ہو، آئیڈیل ہو، آدرش ہو۔ اگر ایسی کوئی ہستی پورے مانو اتہاس میں، پوری انسانی تاریخ میں اگر کوئی ایسی ہستی گزری ہے تو وہ صرف ایک ہستی ہے، اور یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جس ہستی کو ہم اپنا آخری نبی اور اپنا رسول مانتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ درود و سلام کے ان گنت پھول نچھاور فرمائے اپنے اس نبی کے اوپر۔ میں نے آپ کے سامنے بہت مشہور آیت پڑھی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، آیت نمبر 21۔ آیت کا مطلب بالکل واضح اور کلیئر ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے زندگی کا کوئی شعبہ خاص نہیں کیا کہ جب نماز کے لیے آؤ تب میرا نبی نمونہ ہے، شادی بیاہ کے لیے میرا نبی نمونہ نہیں ہے۔ اللہ نے خاص نہیں کیا کہ مسجد کے اندر آؤ تو میرا نبی نمونہ ہے، اور بازار اور مارکیٹ میں جاؤ تو اپنی منمانی کر سکتے ہو، وہاں میرے نبی کی تعلیم موجود نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تمہیں جو نبی دیا ہے، جو رسول دیا ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اس سے بہترین تمہیں آئیڈیل اور نمونہ نہ ملے گا۔ تمہیں کاروبار اور بزنس کرنا ہو، تم محمد رسول اللہ کے کاروباری زندگی کا جائزہ لے لو، آپ نے کیسے کاروبار کیا۔ خدیجہ مکے کی بہت سمجھدار، بہت دانشمند خاتون تھیں، ان کو پتا چلا کہ محمد ابن عبداللہ بہت اچھے تاجر ہیں، بہت اچھا کاروبار کرتے ہیں۔ ویسے دنیا کا اصول بھی ہے کہ کسی کو پرکھنا ہو تو 3 میں سے کوئی ایک کام کر لو، یا تو اس کے ساتھ رشتہ داری کر لو، یا اس کے ساتھ سفر کر لو، یا اس کے ساتھ کاروبار کر لو۔ خدیجہ نے سنا کہ محمد ابن عبداللہ بڑے ایماندار، بڑے سچے، بڑے دیانتدار، بڑے آنیسٹ ہیں۔ انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو حکم دیا کہ جاؤ محمد سے بات کرو، میں چاہتی ہوں کہ میرا کچھ مال لے کر کے وہ کاروبار کریں، بزنس کریں۔ میسرہ آتے ہیں، اللہ کے نبی سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے نبی تیار ہو جاتے ہیں، خدیجہ کا مال تجارت لے کر کے اللہ کے نبی مکہ سے ملک شام جاتے ہیں۔ اس سفر میں خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ کو بھی نبی کے ساتھ لگایا اور حکم دیا کہ اے میسرہ، تم ایک ایک پل کی نگرانی کرنا اور واپس آ کر کے مجھے رپورٹ دینا۔ تجارت مکمل ہو گئی، سارا مال بک گیا۔ محمد ابن عبداللہ جب ملک شام سے مکہ واپس آتے ہیں، میسرہ خدیجہ کے پاس آ کر کے رپورٹ دیتے ہیں کہ اے خدیجہ، آج تک میں نے اپنی زندگی میں اتنا ایماندار، اتنا سچا، اتنا ٹرانسپیرنٹ انسان، اتنی صاف ستھری بات کرنے والا انسان میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آج ہمارے نوجوان امپریس کرتے ہیں اپنے بالوں کے ذریعے، دوسروں کو امپریس کرتے ہیں اپنے کپڑوں کے ذریعے، دوسروں کو متاثر کرتے ہیں اپنے ہیئر اسٹائل کے ذریعے۔ محمد الرسول اللہ کی سیرت سے ہمیں اور آپ کو سبق یہ بھی ملا کہ امپریس کرنا ہے، دنیا کو اگر متاثر کرنا ہے، دنیا کو اگر پربھاوت کرنا ہے تو اپنے کیریکٹر اور اپنے اخلاق سے متاثر کرو۔
خدیجہ اتنی متاثر ہوئیں، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، میں بیوہ عورت ہوں، بہت بڑے خاندان کی عورت ہوں، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کی عمر 25 سال ہے، آپ کنوارے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کنواری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہوں، لیکن اگر آپ مناسب سمجھے تو یہ رشتہ طے کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ مسئلہ یاد رکھو، لڑکی کی شادی کے لیے ولی کا راضی ہونا ضروری ہے، لڑکے کی شادی کے لیے ولی کی شرط نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ لڑکا جہاں چاہے شادی کر لے، ماں سے کوئی مطلب نہیں، باپ سے کوئی مطلب نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لڑکا ضد کرتا ہے میں فلاں لڑکی سے شادی کروں گا، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا وہ خاندان ٹھیک نہیں ہے، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، لڑکا بزید ہے، نہیں میں نے تو بڑی تعریف سنی ہے۔ پھر لڑکا کسی مولوی کے پاس آتا ہے، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتا ہے، مولوی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے باپ اور ماں کی اجازت ضروری ہے؟ مولوی صاحب شریعت کا مسئلہ بتاتے ہیں، بھئی ولی کی شرط جو ہے وہ لڑکی کے لیے ہے، لڑکے کے لیے نہیں ہے۔ لڑکا کہتا ہے تب کوئی مسئلہ نہیں، میں شادی کروں گا جہاں میرا من ہے، شادی کرتا ہے، ماں باپ جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، ساری ضرورتیں پوری کی، ان کو چھوڑ کے گھر سے نکل جاتا ہے۔ غلط ہے یہ طریقہ، لڑکے کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ماں باپ کا تجربہ، ماں باپ کا ایکسپیرینس، ماں باپ آپ کا برا نہیں چاہتے، اور دنیا میں کتنے واقعات ہیں جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ جوانی کے جوش میں جو فیصلہ لڑکے اور لڑکی لیتے ہیں، والدین کے فیصلے کو ٹھکرا کر کے بعد میں پچھتاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، بہت سارے معاملات میں والدین کی غلطی بھی ہوتی ہے، اچھا رشتہ ہے، دیندار رشتہ ہے، لیکن والدین اپنی انا کے لیے کبھی کبھی رکاوٹ بن جاتے ہیں، غلطی دونوں طرف سے ہے۔ اللہ کے نبی نے خدیجہ کا رشتہ آیا، اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا بیٹا میرا مشورہ ہے کہ آپ شادی کر لیجیے۔ اللہ کے نبی نے شادی کر لیا۔ تو اللہ کے نبی نمونہ ہیں، صرف نماز کے لیے نمونہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بڑی اچھی بات ہے ہم مسجد میں آئیں، ہم نماز پڑھیں، تو ہم کوشش کریں کہ ہماری نماز کا ایک ایک طریقہ، ایک ایک رکن نبی کے طریقے کے مطابق، بہت اچھی بات ہے، ضروری چیز ہے یہ، اس لیے کہ ہم ساری زندگی اگر نماز پڑھتے رہے اور اللہ نہ کرے اگر ہماری نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، ہم نماز تو پڑھتے رہے لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو فالو کیا، ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جناب محمد رسول اللہ جب نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ کہاں باندھا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی رکوع میں جاتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے کہ نہیں اٹھاتے تھے، جب اللہ کے نبی سجدہ کرتے تھے سجدے میں کون سی دعا پڑھتے تھے، جب اللہ کے نبی سجدے سے اٹھتے تھے تو فوراً سجدے میں چلے جاتے تھے، یا کوئی دعا پڑھنے کے بعد آرام سے اطمینان سے سجدے میں جایا کرتے تھے۔ اگر ہم نے اس کا دھیان نہیں دیا، اگر ہم نے اس کا خیال نہ رکھا، میرے پیارے بھائیوں ڈر ہے اس بات کا کہ کل قیامت کے دن کہیں ہماری نماز ہمارے منہ کے اوپر مار نہ دی جائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، او لوگو تم نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے اپنے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے، وہ جلدی جلدی رکوع کر رہا ہے، جلدی جلدی سجدہ کر رہا ہے۔ جب وہ آدمی سلام پھیر چکا، جب اس نے نماز مکمل کر لی، حضرت حذیفہ نے اس کو بلایا اور فرمایا ما صلیتا، تو نے نماز نہیں پڑھی، تیری نماز ہوئی نہیں، تیری نماز ادا نہیں ہوئی، اور اگر اسی نماز کے اوپر تیرا انتقال ہو گیا تو فطرت کے خلاف مرے گا، تو اسلام کے خلاف مرے گا، تیری موت اسلام پر نہ ہوگی۔ اتنی ضروری ہے یہ چیز، نماز نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ مگر میرے بھائیوں زندگی کے اور معاملات میں بھی ہم ذرا غور کریں کہ ہماری
زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بھارت دیش میں رہتے ہیں، ہم مائنورٹی میں، ہماری تعداد کم ہے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کیا ہمیں نبی کی سیرت میں کوئی اگزامپل ملتا ہے، کوئی نمونہ ملتا ہے کہ اگر دنیا میں مسلمان کہیں اقلیت میں ہوں، مائنورٹی میں ہوں، تعداد میں کم ہوں، الپ سنکھیک ہوں، تو مسلمان اس سچویشن میں کیا کریں؟ سیرت کی کتابیں آپ اٹھائیے، اللہ کے نبی کی زندگی کے دو دور ملتے ہیں۔ ایک دور ہے آپ کا مدینہ جانے کے پہلے کا دور، اور ایک ہے مدینہ جانے کے بعد کا دور۔ مدینہ جانے کے پہلے کا جو دور ہے اس دور کو کہا جاتا ہے مکی دور، اور جو ہجرت کے بعد کی زندگی ہے اس کو کہا جاتا ہے مدنی دور یا مدنی زندگی۔ مکی زندگی میں کیا ہے؟ مسلمان تھوڑے سے ہیں، مشرکین کا غلبہ ہے، مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا بھی جا رہا ہے، ان کو کھل کر کے نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے اندر 360 پتھر کے بت رکھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کیا جا رہا ہے، لبیک کی صدائیں بھی بلند کی جا رہی ہیں، لیکن لبیک کے اندر بھی ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے لبیک لا شریک الا شریکا لک تملکہ وما ملک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر ایک شریک ہے جس کا تو مالک ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف بھی ہو رہا ہے، لیکن اس میں بھی شرک ہو رہا ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول کی مکی زندگی نمونہ ہے۔ اور آج مجھے اسی پر تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ اللہ کے رسول کی مکی زندگی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا نصیحت ملتی ہے۔ میں جانتا ہوں رات کے تقریباً 12:15 بجے ہیں، سردی کا موسم ہے، آس پاس سے بھی لوگ آئے ہیں، میں بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا، چند پوائنٹس، چند اہم باتیں اللہ کے رسول کی مکی زندگی کے تعلق سے بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں، آپ سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور بڑے دردمندانہ طریقے سے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں بنارس سے بہت قریب میں ایک جگہ ہے مغل سرائے، اور بہت سینٹر میں وہ جگہ ہے۔ مغل سرائے میں ہمارے بھائیوں نے ایک مسجد کی زمین خریدنے کا ارادہ کیا۔ ابھی تک وہاں کوئی مسجد کتاب و سنت پر چلنے والے ہمارے بھائیوں کی نہیں تھی۔ اب ایک زمین انہوں نے لینے کا ارادہ کیا ہے، تقریباً 1800 اسکوائر فٹ کی زمین ہے، 40 لاکھ روپے اس کی قیمت ہے، اور وہاں مشکل سے 8-10 افراد ہیں، وہ لوگ بیچارے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی وہ لوگ آئے ہوئے ہیں، مسجد کے دروازے کے پاس شاید وہ مل جائیں گے آپ کو۔ آپ اس تقریر سے جب جانے لگیں، آپ کی جیب میں جو بھی ہو، آپ جو بھی اللہ کے اس گھر میں دینا چاہیں، مسجد کی زمین کا معاملہ ہے، قیامت تک وہ انشاءاللہ آپ کے حق میں صدقہ جاریہ رہے گا، آپ اس کا تعاون کریں۔ اور چونکہ یہ ویڈیوز بھی بن رہے ہیں، میں ایک موبائل نمبر آپ کو دے رہا ہوں، آپ فون پے اور گوگل پے سے بھی اس اکاؤنٹ میں پیسہ بھیج سکتے ہیں۔ محمد شاہد کے نام سے اکاؤنٹ ہے، نمبر ہے 961646 اور 2303، یہ نمبر ہے، اس کو نوٹ کر لیں آپ۔ اس پہ آپ گوگل پے فون پے سے پیسہ بھیج سکتے ہیں۔ اس مسجد کے لیے آپ ضرور تعاون کریں، یہ میری آپ سب سے دردمندانہ اپیل ہے۔ اور یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ اگر دینا چاہیں تو وہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگوں کا اماؤنٹ جب اکٹھا ہو جائے گا وہ سب کے نام سے ایک رسید کاٹ کے اجتماعی طور پہ وہ یہاں مسجد کے ذمہ داروں کو دے دیں گے۔ تو میں مختصر سے وقت میں چاہتا ہوں اللہ کے رسول کی مکی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ مکی زندگی میں سب سے بڑا سبق کیا ملا ہمیں؟ استقامت کا، کچھ بھی ہو جائے اپنے دین پر جمے رہنا ہے۔ مکہ کے کافر ابو طالب کے پاس آئے، اے ابو طالب تمہارا بھتیجا بہت آگے بڑھ چکا ہے،
ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کو غلط کہتا ہے۔ اے ابو طالب تم بیچ سے ہٹ جاؤ، تمہارے بھتیجے سے ہم نپٹ لیں گے۔ ابو طالب آتے ہیں، اے میرے بھتیجے محمد، میرے اوپر بھی تو ترس کھا اور اپنے اوپر بھی تو ترس کھا۔ اے میرے بھتیجے محمد، تو میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال جو میری برداشت اور میری طاقت کے باہر ہے۔ میں کب تک تیرا ڈیفنس کروں گا؟ میں بوڑھا انسان کب تک تجھے بچاؤں گا؟ سارا مکہ تیرا دشمن بنا ہوا ہے۔ میرے بھتیجے تو مان جا، تو اپنے مشن کو روک دے، تو اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کر دے۔ محمد الرسول اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ مسلمانوں، آج حالات ہمارے ملک کے بھی بہت اچھے نہیں ہیں۔ اسلام کی دعوت دینا آج بہت مشکل کام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام کی دعوت دینے والے داعیوں کے اوپر آج طرح طرح کے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے نبی کا نمونہ موجود ہے۔ نبی اکرم نے اپنے چچا سے فرمایا، یا عمی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پہ یہ لوگ چاند رکھ دیں، میرے داہنے ہاتھ پر یہ سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر یہ چاند رکھ دیں، اور پھر یہ مجھ سے مطالبہ کریں میں اسلام کا کام کرنا چھوڑ دوں، میں توحید کی دعوت دینا چھوڑ دوں، اے میرے چچا میں نہیں چھوڑ سکتا، حتی اہلی کا، میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا، مگر میں اپنا یہ کام نہیں چھوڑ سکتا جب تک عرب کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب نہ کر دے۔ یہ نمونہ دیا ہے ہمیں ہمارے نبی نے۔ ہم تو ذرا ذرا سی باتوں پہ الجھ جاتے ہیں، ہمارے خلاف کوئی بات ہو جائے ہمارے پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے ہیں، ہمیں کوئی دو چار گالی دے دے ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے تو وہ سب کچھ سہا ہے میرے بھائیوں جو ہم سہن کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ کون سا الزام تھا جو میرے نبی پر نہیں لگایا گیا؟ اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اے محمد تو تو شاعر ہے، تو تو شاعری کرتا ہے، تو تو مجنون ہے، تو تو پاگل ہے، تجھے تو پاگل پن کا دورہ آتا ہے، ہم تیری بات نہیں سنیں گے، ہم تیری بات سن کر کے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرے نبی کو شاعر بھی کہا گیا، میرے نبی کو دیوانہ بھی کہا گیا، میرے نبی کو مجنون اور پاگل بھی کہا گیا۔ میرے نبی برداشت کرتے رہے، میرے نبی نے تو پلٹ کے جواب نہیں دیا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کا ڈیفنس کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، او لوگو تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو، میرا نبی تو شاعری نہیں جانتا، میرا نبی کوئی شاعر نہیں ہے، میرا نبی تو اللہ کا کلام پڑھ کے سناتا ہے۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، میرا نبی کوئی جادوگر بھی نہیں ہے، میرا نبی کوئی کاہن بھی نہیں ہے۔ تنزیل من رب العالمین، میرا نبی تو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب پڑھ کے تم کو سناتا ہے، وہ تو قرآن پڑھ کر کے تم کو سناتا ہے۔ اور جانتے ہو جسمانی اذیتیں بھی دی گئی ہمارے نبی کو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حرم کے اندر موجود تھا، اللہ کے نبی حرم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں آپ تھے، عقبہ ابن ابی معیط آتا ہے اور اونٹنی کی اوجھڑی لا کر کے اللہ کے نبی کے سر کے اوپر آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں لا کے رکھ دیتا ہے۔ او لوگو اتنے برے حالات تو ہمارے اوپر بھی نہیں آئے۔ محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر اونٹنی کی اوجھڑی لا کے رکھ دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھا پا رہے ہیں، اور وہ ظالم جس میں ابو جہل بھی تھا، جس میں عتبہ بھی تھا، جس میں شیبہ بھی تھا، جس میں ولید ابن عتبہ بھی تھا، وہ ظالم ہنسی کر رہے ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کا کیا حال کر دیا ہے۔
آپ کی معصوم بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوڑی دوڑی آتی ہیں اور اپنے باپ کے سر سے وہ اوجڑی ہٹاتی ہیں. مشکل وقت میں بیٹیاں ہی باپ کے کام آتی ہیں. بیٹیوں کو حقیر مت سمجھو، اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی ہیں. حضرت فاطمہ نے آپ کے سر سے اس اوجڑی کو اٹھایا، ہٹایا. آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش سے بدلہ لے لے، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے، اے اللہ تو قریش سے انتقام لے لے. اللہم علیک بابی جہل ابن ہشام، اے اللہ تو ابو جہل سے انتقام لے لے، تو عتبہ سے انتقام لے لے، تو شیبہ سے انتقام لے لے، تو ولید ابن عتبہ سے انتقام لے لے، تو عقبہ ابن ابی معیط سے انتقام لے لے. سب کا نام لے لے کر کے اللہ کے نبی نے بد دعا کی. اور جب آپ نے بد دعا کی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جس کا نام لے کر کے آپ نے بد دعا کی تھی، میں نے غزوہ بدر میں سب کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا تھا. سب مرے ہوئے پڑے تھے، ان کی لاشوں کو میں نے بدر کے کنویں میں دیکھا تھا. وہ نبی کی بد دعا تھی اور حرم کے اندر خانہ کعبہ کے پاس وہ دعا کی گئی تھی. اللہ اپنے نبی کی دعا کو کیسے رد کر دیتا؟ نبی کی زندگی سے ہمیں سبق ملا، مکی زندگی سے. کچھ بھی ہو جائے صبر اور استقامت نہیں چھوٹنی چاہیے. اللہ کے دین پر قائم رہو، اللہ کے دین کا کام کرتے رہو. اسی مکی دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا، مکہ والوں نے ایک ایگریمنٹ تیار کیا، محمد الرسول اللہ اور ان کے پورے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے. ہمارے بنارس اور لوہتا کی زبان میں کہہ لو ٹاٹ سے باہر کر دیا جائے، ٹاٹ بند کر دیا جائے. بائیکاٹ کر دیا گیا. پورے خاندان بنی ہاشم کو، اللہ کے نبی کے پورے خاندان کو ایک علاقے میں پیک کر دیا گیا، یا یہ کہہ لو کہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا. گھر سے نکل نہیں سکتے، کوئی سامان تم خرید نہیں سکتے. یہاں تو 2-4 مہینے کا لاک ڈاؤن ہوا، سامان ہمارے گھروں پہ آ رہا تھا، چیزیں مل رہی تھیں، تب بھی ہم پریشان ہو گئے. اور ابھی کسی طریقے سے حالات نارمل ہوئے تھے تو ابھی ایک نئی بلا آ رہی، اللہ خیر کرے. 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا. مکے میں اناج آتا ہے، سارا مکہ اناج خریدتا ہے، کھاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے پورے خاندان کو وہ اناج کوئی بیچنے والا نہیں ہے. پورا خاندان بنی ہاشم 3 سال تک محصور رہا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے بلکنے کی آوازیں آتی تھی، ان ظالموں کے کلیجے نہیں پگھلتے تھے. عورتوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی، ان ظالموں کے سینے نہیں پگھلتے تھے. درختوں کے پتے چبائے، چمڑے چبائے. 3 سال تک سوشل بائیکاٹ سہا ہے میرے نبی نے اور میرے نبی کے پورے خاندان نے. میرے پیارے بھائیوں، یہ سب کچھ ہوا مگر میرے نبی نے اپنے دین سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اپنے دین سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور اللہ کے دین کی دعوت کا کام آپ نے نہیں چھوڑا. پہنچاتے رہے، اللہ کا دین کا کام کرتے رہے. جب میرے نبی نے توحید کا پہلا درس دیا تھا صفا کی پہاڑی پر، جب آپ نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر کے اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو بلایا تھا اور کہتا ہے میرے خاندان کے لوگوں میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر کے آیا ہوں. تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ اللہ کا بہت بڑا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. انقذوا انفسکم من النار، اے میرے خاندان کے لوگوں، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تم توحید پر آ جاؤ، تم اسلام کی چھایا میں آ جاؤ، میں اسی اسلام کی تم کو دعوت دیتا ہوں. نبی نے اعلان کیا، ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. قربان جاؤ اپنے نبی کے جذبے کے اوپر. میرے نبی کے اندر کتنا برداشت کا مادہ تھا.
جب نبی نے اپنی تقریر ختم کی سب لوگ چھٹ گئے، ایک آدمی بھی وہاں نہیں بچا، بلکہ چچا، آپ کا چچا ابو لہب تھا، اس نے کہا تبا لکا یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، کیا اس لیے ہمیں تو نے بلایا تھا؟ لیکن میرے نبی اس وقت بھی مایوس نہیں ہوئے، آپ توحید کی دعوت دیتے رہے اور تکلیفوں کو سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ جب ابو لہب نے آپ کے راستے میں روڑا اٹکایا، اللہ نے قرآن کی سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب برباد ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا مال اس کے کوئی کام نہیں آیا، ابو لہب کی کمائی اس کے کوئی کام نہیں آئی، سیصلی نارا ذات لہب۔ جانتے ہو ابو لہب کا نام ابو لہب کیوں پڑا؟ لہب کے معنی عربی میں ہوتے ہیں آگ کا شعلہ، آگ کا انگارہ۔ ابو لہب بہت گورا چٹا تھا بھائی، خوبصورتی پر مت جاؤ، ابو لہب بہت خوبصورت تھا، اسمارٹ تھا، ہینڈسم تھا۔ کوئی اگر لڑکا ہینڈسم ہے، کوئی لڑکی اگر خوبصورت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کردار بھی خوبصورت ہے، اصل خوبصورتی کیریکٹر اور کردار کی خوبصورتی ہے۔ اتنا خوبصورت تھا ابو لہب کہ اس کا نام ابو لہب پڑ گیا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا اس کا سرخ چہرہ تھا، لال رنگ کا چہرہ تھا۔ اللہ نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب جس کا نام ابو لہب ہے، اب وہ لہب والی آگ میں جائے گا، وہ بھڑکنے والی آگ میں، جہنم میں جائے گا، اور اکیلا نہیں جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی جائے گی، اس کی بیوی ام جمیل نام تھا اس کا، وہ لکڑی اٹھا اٹھا کے لاتی تھی اور اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب کی بیوی جو لکڑی اٹھاتی ہے وہ بھی جہنم میں جائے گی۔ جانتے ہو ابو لہب اللہ کے رسول کا سمدھی بھی تھا، یہ بات پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ سمدھی تھا بھائی۔ اللہ کے رسول کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے دو لڑکوں سے، عتبہ اور عتیبہ سے نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی، ابو لہب اور اس کی بیوی کو بہت غصہ آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ پہلے طلاق دے کے آؤ محمد کی بیٹیوں کو۔ دونوں نے آ کر کے اعلان کیا سارے مکہ کے سامنے، ہم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دیتے، اب ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سماج میں کسی کی لڑکی کو طلاق ہو جائے کتنی بڑی مینٹل اور ذہنی تکلیف ہوتی ہے، یہ وہی باپ جان سکتا ہے جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، محمد الرسول اللہ نے کون سی اذیت نہیں سہی ہے؟ آپ کو جسمانی طور پر بھی ستایا گیا اور ذہنی طور پر بھی آپ کو ستایا گیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ یہی نہیں، جب میرے نبی نے یہ دیکھا مکہ میں میری بات نہیں سنی جا رہی ہے، چلو آس پاس کے علاقوں کو چل کر کے دیکھتے ہیں، شاید وہاں کچھ میری بات ماننے والے مل جائیں۔ اللہ کے نبی مکہ سے طائف پہنچے۔ جو لوگ حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، وہ جانتے ہیں طائف بڑا خوبصورت علاقہ ہے، پہاڑوں میں بسا ہے وہ۔ سعودی عرب میں گرمیوں کی چھٹیوں میں جو بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں وہ طائف میں جا کر کے رہتے ہیں، اس کو سعودی عرب کا کشمیر کہا جاتا ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ کبھی آپ کو عمرہ کرنے کا موقع ملے تو طائف ضرور جائیے گا۔ طائف گئے اللہ کے رسول، وہاں ایک بہت بڑا قبیلہ رہتا تھا، ثقیف نام کا قبیلہ، اس کی وہاں پہ حکومت تھی، اس کا دبدبہ تھا۔ اللہ کے نبی ثقیف کے سرداروں کے پاس پہنچے، ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کو بتایا میں محمد اللہ کا آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، میں یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کو چھوڑ کر کے سارے معبودوں کا انکار کر دو، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، میں یہی پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ طائف کے سرداروں نے نبی اکرم کا کلمہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے نبی اکرم کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ ارے واہ،
اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا تھا، ہم کو نہیں بنا کر کے تم کو بنا دیا۔ ارے اتنے خوبصورت علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں، اتنے بڑے سردار ہیں، ہم کو نبی نہ بنا کے تمہارے جیسے معمولی آدمی کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ اس طریقے کے جملے انہوں نے کہے اور اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے نبی تب بھی مایوس نہیں ہوئے، نکلے وہاں سے۔ چلو یہ سردار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، چودھری لوگ ہیں، بڑے لوگوں کی عقل جو ہے نا، تھوڑا پیسہ آتا ہے تو عقل کہیں اور چلی جاتی ہے، بڑے لوگوں کو مشکل سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے نبیوں کا ساتھ دینے والے ہمیشہ کمزور طبقے کے لوگ زیادہ رہے۔ اسی لیے دولت بہت ضروری چیز بھی ہے، بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ اللہ ہمیں دولت دے لیکن دولت کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ تو ثقیف کے سرداروں نے جب نہیں پیغام سنا تو اللہ کے نبی طائف کی عام پبلک کے پاس جا جا کر کے توحید کی دعوت دینے لگے۔ ایک ہفتہ آپ نے طائف میں گزارا، ایک آدمی بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، اللہ کے نبی مایوس ہو گئے اور طائف سے واپس آنے لگے۔ سرداروں کو پتا چلا محمد واپس جا رہے ہیں، انہوں نے محلے کے گنڈوں کو بلایا، بدماشوں کو بلایا، کرمنل لوگوں کو بلایا اور کہا جاؤ ہم تمہیں پیسہ دیں گے، تم ایک کام کرو، تم محمد کے اوپر پتھر برساؤ۔ اللہ اللہ، وہ نبی جو رحمت کائنات بن کر کے آیا ہے، وہ نبی جو انسانیت کے درد کو اور دکھ کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، آج اس نبی کے اوپر طائف میں پتھر برسائے جا رہے ہیں اور دونوں طرف سے نبی اکرم کے اوپر وہ محلے کے طائف کے بدماش لڑکے اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں۔ نبی اکرم کے بدن سے پتھر پڑ پڑ کے آپ کے بدن سے خون رس رس کر کے آپ کے جوتوں میں جم رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اتنی کریٹیکل سچویشن میں ہو گئے کہ آپ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے۔ آپ کو جب ہوش آیا تو آپ طائف سے 3 کلومیٹر دور قرن الثعالب نام کے ایک مقام پر آپ کو ہوش آیا۔ بڑے دکھ سے ہیں بھائیوں ہمارے نبی نے، یہ اسلام ہمیں اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے، ہمارے نبی نے بڑے دکھ سے ہیں۔ جب طائف کے باہر آپ پہنچے، حضرت جبریل آئے۔ جبریل پتھر سے بچانے کے لیے نہیں آئے، جبریل نے نبی کو پتھر سے بچانے کے لیے جبریل نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اللہ کو اپنے نبی کے ذریعے امت کو ایک سبق دینا تھا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ تمہاری موب لنچنگ ہوگی، تمہارے اوپر بھی پتھر برسائے جائیں گے۔ تم اس دن اپنے نبی کی سیرت کو پڑھ لینا، اپنے نبی کی زندگی کو پڑھ لینا۔ جبریل آئے، اے اللہ کے نبی، پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہے، آپ حکم دے دے، جو حکم دے دے وہ کر دے گا۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی، فی ما شیتا، آپ جو چاہیں وہ میں کر دوں گا۔ ان شیتا ان اطبق علیہم الاخشبین، آپ حکم دے دیں ان طائف والوں کو دونوں پہاڑیوں میں رکھ کر کے پیس دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، ایک بچہ بھی ان کا نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ مگر وہ نبی، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ میرے نبی نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اسی طائف کے علاقے میں ایسے ایسے مرد مجاہد پیدا ہوئے کہ تاریخ آج بھی ان کے نام تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رسول اکرم کی مکی زندگی کا پہلا سبق ہے استقامت اپنے اندر پیدا کرو۔ حالات کچھ بھی ہو جائیں، اپنے ایمان پر ڈٹے رہو، ہمیں کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے۔ اور بڑا اچھا منظر ہم نے ابھی ویڈیو میں دیکھا، گروگرام سے جو خبریں آئی ہیں اور جو ویڈیو آیا ہے، بڑا اچھا منظر ہم نے دیکھا۔ اللہ اس امام کو، اس مولوی کو اللہ جزائے خیر دے۔ مولوی اللہ کی بارگاہ میں نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں، مولوی صاحب کہ اے اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو فرقہ پرستوں سے بچا۔ امام نے دعا ختم کی، اٹھے ہیں، فرقہ پرست وہاں پر اکٹھا ہوئے، انہوں نے
بھڑکانے والے نعرے لگائے، مگر مولوی صاحب نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی اور نہ کوئی جواب دیا گیا۔ یہ بڑا ہی بہترین انہوں نے نمونہ دکھایا ہے، اور یہی وہ نمونہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس ملک میں نجاشی جیسے لوگوں کو بھی تلاش کرنا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ دیکھا کہ مکہ کی زندگی میرے صحابہ کے لیے تنگ ہو رہی ہے، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا ایک کام کرو، تم سمندر کے راستے حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ کے اندر عیسائی بادشاہ نجاشی رہتا ہے، وہ بہت انصاف پسند ہے، وہ ظالم نہیں ہے، تم جا کر کے اس کے پاس پناہ لے لو، وہ تمہیں پناہ دے دے گا۔ مسلمان حبشہ گئے اور حبشہ کے عیسائی بادشاہ نے ان کو پناہ دے دی۔ جب ظلم زیادہ ہو رہا ہو تو اس ملک میں ہمیں نجاشی جیسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے۔ حالات ایسے بھی آئے مکہ کی زندگی میں، اللہ کے نبی کے مرڈر کی اور آپ کے قتل کی پلاننگ بھی کی گئی۔ جو مکے کی پارلیمنٹ تھی دار الندوہ، وہاں پر مکہ کے سارے قبیلے کے لوگ اکٹھا ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ محمد کا کیا کیا جائے۔ کسی نے رائے دی ایک کام کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال کر کے کسی دور علاقے میں بھیج دیا جائے، جب وہ دور ہو جائیں گے ان کے ساتھی بھی بیٹھ جائیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ کسی نے رائے دی نہیں، یہ حل نہیں ہے مسئلے کا، ایک کام کرو، 1-2 سال تک ان کو کسی کمرے میں قید کر دو، 1-2 سال تک ان کو کمرے میں بند کر کے رکھ دو، اس کے بعد لوگ ان کا نام بھول جائیں گے اور اسلام ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک رائے یہ آئی جو ابو جہل نے رائے دی۔ ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے، ہر قبیلے سے ایک ہٹا کٹا نوجوان منتخب کر لو، ہر قبیلے سے ایک نوجوان منتخب کر لو، اور یہ سارے کے سارے نوجوان مل کر کے محمد الرسول اللہ کے اوپر حملہ کریں اور ان کا کام تمام کر دیں۔ نعوذ باللہ۔ جب سارے قبیلے کے لوگ مل کر کے قتل کریں گے تو محمد کا خون سب کے درمیان بٹ جائے گا، اور پھر ان کے خاندان کے لوگ ان سے قصاص نہیں لے پائیں گے۔ پھر دیت پر بات طے ہوگی، تو جو دیت کی رقم ہے وہ رقم ہم سب مل کر کے ادا کر دیں گے، اور جب محمد کا کام ختم ہو جائے گا تو پھر اسلام بھی مٹ جائے گا۔ جب یہ رائے ابو جہل نے دی تو اس میٹنگ میں ابلیس بھی بیٹھا تھا، ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں۔ ابلیس کھڑا ہوا، اس نے کہا القول ما قال هذا الفتى، یہ نوجوان جو بات کہہ رہا ہے میں ایگری کرتا ہوں، میں اس کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، اس نے بالکل پرفیکٹ بات کہی، صحیح بات کہی، اسی پر عمل کر لو۔ سارے لوگ اس پر متفق ہو گئے۔ یہ میٹنگ کہاں ہوئی؟ دار الندوہ میں۔ کوئی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں، کوئی آڈیو ریکارڈنگ نہیں، کوئی باہری خبری کوئی نہیں۔ جہاں کوئی ویڈیو نہ ہو، جہاں کوئی آڈیو نہ ہو، جہاں کوئی جاسوس نہ ہو، میرے رب کا کیمرہ تو وہاں پر بھی ہے نا۔ ادھر یہ میٹنگ پاس ہوئی، ادھر محمد الرسول اللہ کے پاس حضرت جبرائیل آئے۔ اے اللہ کے نبی، بہت خطرناک پلان بنایا گیا ہے، آج کی رات آپ کو مارنے کا پلان کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آج کی رات آپ اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے، آج آپ کو اپنا گھر چھوڑ دینا ہے۔ نبی اکرم حضرت علی کے پاس آئے، اے علی، یہ میری چادر ہے، آج یہ چادر، بستر میرا ہوگا، چادر میری ہوگی، لیکن چادر کے اندر محمد رسول اللہ نہیں ہوں گے بلکہ علی بن ابی طالب ہوں گے، تمہیں لیٹنا ہوگا۔ جان کا خطرہ تھا، جان کا رسک تھا، مگر قربان جاؤ حضرت علی کی بہادری اور شجاعت کے اوپر۔ حضرت علی نے ایک لفظ بھی چوں چرا اگر مگر کا نہیں نکالا، یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے، میں تیار ہوں۔ بستر پہ علی کو لٹایا، مکے کے 10 قبیلوں کے 10 بڑے بڑے پہلوان سردار تلواریں، ننگی تلواریں لے کر کے محمد الرسول اللہ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور انتظار میں ہے کہ آپ گھر سے نکلیں، اور جیسے ہی نکلیں ہم آپ کی گردن اڑا دیں، سر سے جدا کر دیں، سر تن سے۔ نبی اکرم نے دروازہ کھولا،
سورہ یاسین کی ابتدائی آیات آپ تلاوت کر رہے تھے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے اور ان کے سروں کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے آپ اپنے گھر سے نکل گئے۔ اللہ ایسے بچاتا ہے، ایمان اگر اللہ پر مضبوط ہو تو اللہ ایسے بچاتا ہے۔ ہمارا تو نہ ایمان مضبوط ہے نہ عمل مضبوط ہے۔ ہم جس اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اس اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے میرے بھائیوں؟ وہ تعلق تو ہماری مسجدوں کی نمازیوں کی تعداد دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے۔ حالات ایسے ہو چکے ہیں، بنارس میں جب کوئی برقع والی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بائک کے اوپر نظر آتی ہے، ٹوٹو اور رکشے کے اوپر نظر آتی ہے، تو سوچنا پڑتا ہے کہ وہ لڑکا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ حالات ایسے ہو چکے ہیں، ہم سب کچھ جان کر کے بھی انجان بنے ہوئے ہیں۔ ہم کو بتائیں، باقاعدہ ایک گینگ بنائی گئی ہے، ایک آرگنائزیشن بنائی گئی ہے جس کا مقصد ہے مسلمان لڑکیوں کو پھنسانا، ان کی آبرو کو چھیننا، ان کے ایمان کو چھیننا۔ اور آج ہماری بہت ساری مسلمان بہنیں جو گھر سے تو بڑی ستی ساوتری بن کر کے، برقع نشین بن کر کے نکلتی ہیں، ابا جان تو خوش ہیں، میری لڑکی تو ماشاءاللہ باپردہ ہے، میری لڑکی تو ماشاءاللہ نقاب سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتی، لیکن وہ لڑکی گھر کے باہر کہاں جا رہی ہے؟ وہ غیروں کے ساتھ اپنی عزت ہی نہیں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ یہ حالات تو ہندوستان میں کبھی نہیں آئے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، محمد الرسول اللہ کی مکی زندگی نے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے ایمان سے، اپنے دین سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ کو ستایا بھی گیا اور لالچ بھی دیا گیا۔ ایک مرتبہ مشرکین نے یہ پیغام بھجوایا کہ اے محمد، تم جتنا پیسہ مانگو ہم پیسہ دینے کو تیار ہیں، تم کسی خوبصورت لڑکی کو پسند کر لو ہم شادی کرنے کو تیار ہیں، تم پورے مکے کا سردار بننے کی خواہش اگر رکھتے ہو ہم سردار بنانے کے لیے تمہیں تیار ہیں۔ لالچ بھی دیا گیا، مگر میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ نہ ٹارچر سے پگھلے، نہ لالچ سے پگھلے، نہ تکلیف سے پگھلے، نہ ان کی ترغیب سے پگھلے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی آفر آیا، اے محمد ایک کام کرو، جھگڑا کس بات کا ہے؟ ایک دن ہم تمہاری مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، دوسرے دن تم ہمارے عبادت خانے میں آ کر کے تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لینا، ایک دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں، ایک دن تم ہمارے معبود کی عبادت کر لو، آؤ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم نے ان کے سمجھوتے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے کافرو، تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کر سکتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں جب تک تم اپنے شرک کے اوپر ہو تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر عمل کرتے رہو، میں اپنے دین پر عمل کرتا رہوں گا۔ اتنے مشکل حالات میں بھی مسلمانوں نے اپنے دین سے کمپرومائز نہیں کیا، جذبات سے کام نہیں لیا، جلد بازی سے کام نہیں لیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی بلال کی حالت ذرا چل کر کے دیکھیے، اے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی حالت چل کر کے ذرا دیکھیے، الا تدعو اللہ لنا الا تستنصر لنا، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ہماری حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ اللہ ہمیں ان ظالموں سے کیوں نہیں بچاتا؟ نبی اکرم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم بھول گئے
تم سے پہلے ایسی قومیں بھی دنیا میں آئی ہیں، زمین میں گڈھا کھودا جاتا تھا اور گڈھے میں انسان کو ڈالا جاتا تھا اور آری سے اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، وما یصدہ ذالک عن دینہ، مگر وہ اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ لوہے کی کنگھی سے اس کے بدن کو ادھیڑ لیا جاتا تھا، اس کے جسم کی ہڈیوں کو چھوڑ کر کے اس کے گوشت کو ادھیڑ لیا جاتا تھا، وما یصدہ ذالک عن دینہ، مگر وہ مسلمان اپنے دین کو نہیں چھوڑتا تھا۔ اے میرے صحابہ، اللہ کی قسم لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضرور پورا کرے گا، اللہ اپنے دین کو ضرور غالب کرے گا۔ اسی مکہ کی سرزمین پر ایسا دور بھی آئے گا، اسی عرب کی دھرتی پر ایک ایسا دور بھی آئے گا، حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، کہ حضرموت صنعاء سے لے کر کے حضرموت تک، یمن سے لے کر کے حضرموت تک پورے عرب میں سواری کرنے والا سواری کرے گا، لا یخاف الا اللہ، اسے کسی چور کا ڈر نہیں ہوگا، کسی ڈاکو کا ڈر نہیں ہوگا، اسے ڈر ہوگا تو اللہ کا ڈر ہوگا۔ جذبات سے کام نہیں لیا، جلد بازی سے کام نہیں لیا، لانگ ٹرم پلاننگ کی انہوں نے۔ دعوت کا کام، اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کا کام۔ بھائی اسلام ہماری بپوتی تھوڑی ہے، قرآن ہماری گھر کی کتاب تھوڑی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ آپ غیر مسلموں کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کی شادیوں میں جا کے پوری سبزی کھاتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے دوستانہ ویوہار ہیں، آپ نے کبھی قرآن دیا ان کو؟ کالج میں آپ پڑھتے ہیں، روی چھوی شیام رام سب آپ کے دوست ہیں، آپ بیٹھ کر کے سگریٹ ساتھ میں پیتے ہیں، بیٹھ کر کے کینٹین میں چائے ساتھ میں پیتے ہیں، کبھی آپ نے اپنے نبی کی سیرت پہنچائی ان کو؟ کبھی نہیں پہنچائی۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے میرے بھائیوں؟ کم سے کم کوئی غیر مسلم ایسا تو نہیں کہ آپ قرآن دے دیں گے وہ آپ کو ایک تھپڑ مار دے گا۔ یہ کام ہم نے نہیں کیا، دعوت کا کام۔ ہم تو آپس میں ہی الجھے رہے، ابھی تو ہمارے کتنے بھائیوں کو توحید کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آیا۔ جیسے وہاں ہر کنکر میں ان کا رب ہے، ویسے یہاں ہر گلی میں ایک رب ہے، ہر گاؤں میں ایک رب ہے، ہر نکڑ پر ایک رب ہے، ریلوے کی لائنوں پر مشکل کشا موجود ہیں، مرادیں پوری کرنے والے موجود ہیں۔ کیا کریں گے آپ؟ ہم نے اپنے رب کا کام نہیں کیا تو دنیا کا تو دستور ہے نا، چیزیں بیکار ہو جائیں تو کباڑ میں ڈال دی جاتی۔ یہ مائک ہے، کام کر رہا ہے تو صاحب ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے، کام نہ کرے تو یہ حضرت اتنے احترام کے ساتھ ان کو ہمارے سامنے تھوڑی رکھا جائے گا، ان کو کنارے کسی کونے میں ڈال دیا جاتا۔ ہم اللہ کا کام نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی، وہ کام جو رسول اکرم نے اپنی مکی زندگی میں کیا ہے۔ بلال نے تپتے ہوئے ریت پر اپنے چربیوں کو پگھلا کر کے وہ کام کیا ہے، وہ کام ہماری مسلمان صحابیات نے بھی کیا ہے۔ آج تو ہم اپنی مسلمان لڑکیوں کو اس قابل بھی نہیں بنا پا رہے ہیں کہ ان کو اپنے دین کی اتنی ویلو پتا ہو کہ کوئی غیر ان کو بھٹکا نہ سکے، گمراہ نہ کر سکے۔ ہمارے مولانا لوگوں نے تو پہلے ہی فتویٰ دے رکھا ہے، صاحب چھڑی کے میلہ میں عورتیں جا سکتی ہیں، باباؤں اور بزرگوں کی قبروں پر عورتیں جا سکتی ہیں، لیکن خبردار، مسجد بڑی خطرناک جگہ ہے، خبردار وہاں عورتوں کی انٹری نہ ہونے پائے۔ جمعہ کا ایک خطبہ ہوتا ہے ہفتے میں، آدھا گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے، قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے مولویوں نے فتویٰ دے رکھا ہے، صاحب وہ خطبہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ سال میں عید اور بقرعید کی نماز ہوتی ہے، مولوی صاحب محنت کر کے تقریر کرتے ہیں، پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم نے اپنی عورتوں کو عید اور بقرعید کی نماز سے محروم کر کے رکھا ہے، فتوے دے کے رکھا ہے کہ صاحب عورتیں عیدگاہ میں نہیں جائیں گی۔ تو جب عورتیں عیدگاہ میں نہیں جائیں گی، عورتیں مسجد میں نہیں جائیں گی، عورتیں دین کی باتیں نہیں سنیں گی، تو اگر آج وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں تو ہمیں منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی غلطی مان لینی چاہیے میرے بھائی۔ آج ہمارے درمیان سمیہ کے جیسی عورتیں نہیں ہیں۔ سمیہ کٹ گئی، مر گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی، مگر اس نے اپنے دین سے کمپرومائز نہیں کیا، اور آج چند ٹکوں کے بدلے آج ایمان بک رہا ہے، اور آج ہماری مسلمان بہنیں اپنے ایمان کا سمجھوتا کر رہی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول کی مکی زندگی یہ سبق بھی دیتی ہے کہ اپنے کیریکٹر کو مضبوط بناؤ، اس ملک سے کوئی نہیں نکال سکتا ہمیں انشاءاللہ۔
یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا تھا اور انشاءاللہ ہمارا رہے گا۔ اس ملک میں ہم پیدا ہوئے اور ہم تو وہ ہیں کہ مرتے بھی ہیں تو اسی ملک کی خاک میں دفن ہوتے ہیں۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء نے، عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے علماء نے کالا پانی کی سزائیں جھیلی ہیں۔ پورے خاندان، پورے محلے پر بلڈوزر چلائے گئے پٹنہ کے اندر، صادق پور میں وہ خاندان، آج بھی اس خاندان کے لوگ موجود ہیں۔ ہمارے علماء نے، ہماری قوم میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے۔ اس ملک سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا مگر ہمارا کردار بھی ویسا ہو کہ کوئی اگر ہمیں نکالنے کی بات کرے، اگر ایک آدمی ہمیں نکالنے کی بات کرے تو 100 لوگ کھڑے ہو کر کے کہیں کہ نہیں، یہ ملک جتنا ہندو کا ہے، جتنا سکھ کا ہے، جتنا پارسی کا ہے، اتنا ہی یہ ملک مسلمان کا بھی ہے۔ جانتے ہو ابو بکر صدیق ایک مرتبہ حبشہ جا رہے تھے، جب مکہ میں حالات بہت پریشانی والے ہو گئے تو حبشہ جا رہے تھے۔ میں وقت زیادہ لے رہا ہوں آپ کا، 1 بجنے والا ہے، 5 منٹ اور تھوڑا سا صبر کر لیجئے۔ حبشہ جا رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق، راستے میں ان کا ایک ساتھی ملا، اس کا نام تھا ابن دغنہ۔ ابن دغنہ نے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ اے میرے دوست، اسلام کے اوپر عمل کرنا مکہ میں بہت مشکل ہو چکا ہے، اب میں اپنے دین کو بچانے کے لیے حبشہ جا رہا ہوں۔ تو ابن دغنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ میرے پیارے بھائیو، ذرا اس جواب کو اپنے دل کے اوپر نوٹ کر لو اور اپنے دل اور دماغ کے دروازے کھول کر کے سن لو۔ ابن دغنہ نے کہا تھا اے ابو بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تمہارے جیسا انسان کبھی اپنا وطن چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی تمہارے جیسے انسان کو وطن سے نکال سکتا ہے۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اے ابو بکر تم تو غریبوں کا ساتھ دیتے ہو، تم تو بے سہارا لوگوں کا سہارا ہو، تم تو لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے انسان کو کبھی اس لائق نہیں بنائے گا تم کو وطن چھوڑ کے جانا پڑے۔ اے ابو بکر میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اور ابن دغنہ لے کر کے آیا ابو بکر صدیق کو اور مکے میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ کون ہے، کس کی مجال ہے جو ابو بکر کو نکال سکے۔ تو میرے بھائیوں وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ آج تو عدالت میں غیر مسلم چکر کم لگا رہے ہیں، ہمارے چکر زیادہ لگ رہے ہیں۔ غیر مسلموں کے یہاں پراپرٹی کے جھگڑے کم ہیں، ہمارے یہاں جھگڑے زیادہ ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بھائی بھائی میں جھگڑا نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہیں جہاں مقدمہ نہ چل رہا ہو۔ تو ہمیں وہ اخلاق اور کردار، وہ ایمانداری، مسلمانوں کی ایمانداری مثال تھی اس ملک میں۔ اور آج تو حالات یہ ہیں، ساڑی کا کاروبار کرنے والے لوہتا میں بہت ہیں، مجھے لوگوں نے بتایا حیدرآباد لوگ مال بیچتے ہیں، ممبئی میں مال بیچتے ہیں، دلی میں مال بیچتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ مولوی صاحب جتنی لمبی داڑھی اتنا زیادہ فراڈی آدمی مل جاتا ہے۔ داڑھی کا قصور نہیں ہے، لیکن جب داڑھی والا فراڈ کرے گا تو انگلیاں لوگ داڑھی پر اٹھائیں گے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز سن کے مسجد میں بھاگ رہا ہے، اتنا بڑا نمازی ہے اور پیسہ چاپ کے بیٹھا ہوا ہے لاک ڈاؤن کے پہلے کا، اور لوگ فون کر رہے ہیں، فون اٹھا نہیں رہا ہے۔ یہ حالات ہے ہماری قوم کے۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہجرت کا وقت ہے میرے بھائی، اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا رہے ہیں اور حضرت علی سے کیا کہتے ہیں؟ اے علی صبح ہو جائے تو ایک کام کرنا، میرے پاس مکہ والوں کی جو امانتیں رکھی ہیں وہ امانتیں تم ان کو لوٹا دینا، جس کی امانت ہے، اس کے بعد تم بھی مکہ مدینہ چلے آنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دور میں پورا مکہ میرے نبی کے خون کا پیاسا ہے، میرے نبی کو قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، میرے نبی کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اس دور میں بھی مکہ والے اپنی امانت اگر رکھواتے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو کوئی اور ایماندار آدمی نہیں ملا۔ بھائی ہم تو ایسا نہیں کرتے نا، اپنے دشمن کے گھر میں کون امانت رکھواتا ہے؟ ان لوگوں نے اپنی امانت رکھوائی تو محمد الرسول اللہ کے پاس رکھوائی۔ وہ کردار پیدا کرو کہ آپ کا دشمن بھی آپ کے پاس اپنی امانت رکھوائے۔ وہ کردار پیدا کرو کہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر کے جب میرے نبی نے کہا تھا کہ مکہ والوں
اگر میں تم سے کہوں کہ اس وادی کے پیچھے بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ کہا کہ ہاں محمد ہم بات مان لیں گے آپ کی۔ کیوں مان لو گے؟ ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہوئے دیکھا، آپ کو سچا پایا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس لیے آپ کی یہ بات بھی ہم مان لیں گے۔ اللہ کے رسول کی مکی زندگی ہمیں اور آپ کو یہ سبق بھی دیتی ہے کہ اپنے کردار کو ہم مضبوط بنائیں، ایماندار بنیں، سچے بنیں، اور اپنے رب سے اپنا تعلق ہم جوڑ دیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں لوہتا کے لوگوں کو، حالات بہت اچھے نہیں ہیں، پروگرام آپ نے کرایا ہے اور کاروبار میں بھی اللہ آپ کو برکت دے رہا ہے، مزید اللہ برکت دے میرے بھائی، مگر اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ آپ مسجد کو بھی آباد رکھیں۔ آپ کا کاروبار آپ کو نماز سے نہ روکے، آپ کا کاروبار آپ کو اللہ کے ذکر سے نہ روکے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو تقریریں ہوئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔